أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم برادران اسلام اور معزز خواتین، یہ آج کے اس مبارک جمعہ میں جو ہمارے خطبہ کا عنوان ہے وہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، معجزات اور خصوصیات. یوں تو ہم کتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ کریں وہ بہت ہی کم ہے، اور اس مختصر مدت میں، اس کم وقت میں ان کا احاطہ بھی ناممکن ہے. اس لیے آئیے ہم آپ کو کچھ فضائل، کچھ معجزات اور کچھ خصوصیات سناتے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا لوگوں کے پاس یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں آتے، اگر لوگوں کے پاس مبعوث نہیں کیے جاتے، بھیجے نہیں جاتے، تو پھر لوگ صحیح راستے پر نہیں چل پاتے. ان کے بھیجے جانے سے پہلے، ان کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ مختلف طرح کی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، اور لوگوں کو اپنا عقیدہ، اپنا رب، اپنا معبود اس کا پتہ نہیں تھا. لوگ گمراہی میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک رسول بھیج کر ان پر بڑا احسان کیا. اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بہت اونچے خاندان کے تھے، بہت اعلیٰ نسب کے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد سے چن لیا ہے، انتخاب کیا ہے. واصطفى قریشا من کنانہ، اور پھر قریش کو کنانہ سے منتخب کیا ہے. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے پھر بنی ہاشم کو منتخب کیا، انتخاب کیا ہے. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھے بنو ہاشم میں سے چن لیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، مجھے منتخب کیا ہے، مجھے چن لیا ہے اور مجھے پھر رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے خاندان کے تھے، اعلیٰ نسب کے تھے. اور اس کی دلیل اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب ابو سفیان ہرقل کے سامنے جب بیان دے رہے تھے اور ابو سفیان کو جب پوچھا گیا، ہرقل نے جب پوچھا کہ وہ تمہارے میں سے کیا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں عالی نسب کے ہیں. تو پھر ہرقل نے جواب دیا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، یعنی ایسے ہی انبیاء کرام، انبیاء عظام، پیغمبران عظام، یہ سارے کے سارے عالی اور اونچے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے خاندان کے تھے، اور ان کا بھیجا جانا پھر ہمارے لیے رحمت اور ہمارے لیے کیا ہے، بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آپ کے فضائل ہیں، یہ آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہاں والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اس کے بعد ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سراج یعنی روشن چراغ کہا ہے. کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور کیا بنا کر؟ اللہ کے حکم سے ان کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے، بلانے کے لیے بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے روشن چراغ ہیں. جیسے چراغ روشنی انسان کو اندھیری سے صحیح راستے پر لاتی ہے، ویسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر لایا، جہنم کے راستے سے سیدھے راستے، جنت کے راستے کی طرف لایا. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک فضیلت سن لیجئے. کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے لوگو، تم میں تمہارے ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارے ہی میں سے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے. 4 صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ من انفسکم، رسول من انفسکم، یعنی بشر، انسان. بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں یا یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. یہ غلط ہے، بلکہ انسان ہی تھے. قل انما انا رسول مثلکم یوحى قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، بس اتنا ہے کہ میرے پاس وحی کی جاتی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو پھر ہم کون ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے؟ بالکل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں سے ان کو نبی اور رسول بنا کر رسالت دے کر بھیجا ہے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ پہلی صفت کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اگر مومنین کو، مسلمانوں کو، امت کو اگر کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتا ہے، بہت دشوار۔ آپ اس کی تفسیر اس واقعے سے لے سکتے ہیں، یا اس واقعے سے اس آیت کی تفسیر کر سکتے ہیں جب اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی طرف بلایا۔ کس لیے؟ تحفہ دینے کے لیے۔ کیا تحفہ تھا؟ نماز 50 صلاۃ، 50 وقت کی نماز دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے بار بار جا کے 5 وقت پر لایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں جس چیز میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہے۔ وہ نہیں چاہتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میں سے کسی چیز کا اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان ہوتا اسی کو لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ مسلمان طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان ہوتا تھا اسی کو اپناتے ہیں۔ اور دوسری مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھے، کتنے دن؟ 3 دن، چوتھی رات کو نہیں نکلے۔ کیوں؟ اور لاسٹ میں آ کے بتائے کہ میں نے اس لیے نہیں آیا کہ تاکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تم پر فرض کر دیا جائے، اگر فرض کر دیا جائے تو تم پھر اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو۔ تو کتنی مہربان، کتنے مشفق اور کتنے رحم والے ہیں ہمارے اوپر، امت پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور ایک مثال، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، وفي روایت عند كل وضوء، اگر مجھے یہ دشوار نہ ہوتا یا بھاری محسوس میں نہیں کرتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرو۔ تو یہ دشواریاں گویا کہ ہماری دشواریاں، ہماری پریشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پریشانی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 صفات بتلایا بھی۔ اس کے بعد حریص علیکم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فکر میں رہتے کہ کہیں امت کو کھینچ کر جہنم سے جنت کی طرف لایا جائے، جہنم سے کھینچ کر جنت میں لایا جائے، بھٹکے ہوئے راستے سے لا کر ان کو سیدھے راستے میں رکھا جائے۔ تو مثال دیتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور وہاں پر کیڑے پتنگ اور جتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں وہ سب آگ دیکھ کر گرنے لگتے ہیں۔ وہ آدمی کیا سوچتا ہے؟ اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ زبردستی وہ غالب آ کر اس میں گر جاتا ہے، وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ ویسے ہی میں تم کو کھینچ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو میں پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، لیکن تم زبردستی ہلاکت میں جاتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم وحریص علیکم، یعنی ہماری ہدایت کے لیے کتنے حریص تھے، کتنی لالچ تھی ان کو کہ بار بار ہمارے ہاتھ کو لوگوں کو دین سمجھاتے۔ اس کے بعد پھر رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رحمت والے تھے، بہت نرم تھے۔ اس کی مثال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، امامت کراتے، دل میں ہوتا تھا کہ لمبی قرات کرے، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تو پھر مختصر کر دیتے تھے۔ یہ ظاہر مثال ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رؤوف رحیم، بچوں پر کتنا شفقت کرتے تھے۔ اور اس کی دوسری مثال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کیا بوسہ لے سکتے ہیں؟ بچوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لینا کیسا ہے؟ ہم لوگ تو کبھی بوسہ نہیں لیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟
تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے مشفق، کتنے مہربان تھے کہ ہر چیز میں، ہر وقت، ہر لمحہ پریشان رہتے تھے۔ اس کے بعد آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، جس میں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی کی دعا کی برکت ہوں۔ وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَنِي بِعِيسَى ابْنُ مریم، اور جو سب سے آخر میں، جو سب سے لاسٹ میں میری بشارت سنائے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک فضیلت آپ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں ہر جگہ، آپ ابھی جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں خطبے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد کلمہ شہادتین آپ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ذکر، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، اور بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند کر دیا ہے۔ تو ان سارے واقعات سے یا ان سارے دلائل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بہت سارے ہیں، ہم گن نہیں سکتے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ جو سیرت نگار ہیں، جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ سناتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی کو جو خاص چیز دی جاتی ہے دوسرے کسی کو نہیں دی جاتی ہے، حق کی تائید کے لیے اور نبوت کی تصدیق کے لیے ان کو دی جاتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں دی جاتی، کسی عام آدمی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر انس اور جن پورے مل کر اکٹھا ہو جائیں تو بھی وہ قرآن جیسا کچھ عبارت، کچھ کلام پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے قریب تھے، نماز کا وقت آ گیا لیکن پانی کم پڑ گیا، پانی نہیں تھا، تو جن کے گھر مسجد سے قریب تھا وہ گھر سے جا کر وضو کر کے آ گئے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہم پریشان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا پیالہ لایا گیا، اس میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ پورا نہیں گھسا بلکہ انگلی ڈالے، اور انگلی جب ڈالے تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، سارے لوگ اس پانی سے وضو کر لیے۔ تو راوی حدیث پوچھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس دن کتنے لوگ تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ 80 آدمی تھے، 80 لوگ اس پانی سے وضو کر لیے، یہ ایک معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تقریباً 300 کے قریب تھے، اس میں بھی وہی حادثہ ہوا، یعنی وضو کے لیے پانی نہیں تھا، نہ پینے کے لیے تھا، تو ہم نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈالے اور پھر پانی نکل آیا، جس سے ہم تینوں مل کر کیا کیے، 300 لوگ مل کر وضو کیے۔ اور پھر حدیبیہ کے موقع پر بھی ویسے ہی ہوا تھا، اس میں 1500 آدمی پورا اس پانی سے وضو کیے۔ اور کھانے کے تعلق سے بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر دلالت کرتے ہیں۔ جو چیز نہیں ہونے والی ہے عام آدمی کے لیے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات کا آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے جو مراتب ہیں، ان کا جو رتبہ ہے، اس کو جاننے کی ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آئیے اب ہم آپ کو دوسرے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات سناتے ہیں. کچھ خصوصیات ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ خصوصیات ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا سے جو خصوصیات تعلق رکھتے ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جو لوگ ان کے بعد جتنے بھی آدمی یا جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ بالکل جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے قیامت تک. یہی آخری رسول ہیں، یہی آخری نبی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ خاتم الرسول ہے، یہ رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. نبیوں کا خاتمہ، نبیوں کا جو سلسلہ ہے انہی سے ختم ہے. ان کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ خصوصیت ہے. اور جو دوسری خصوصیت ہے اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. ان میں سے جو پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، یعنی مجھے کچھ جوامع الکلم یعنی جامع کلمات دیے گئے. جامع کلمات کہتے ہیں جس کا معنی جس کے الفاظ کلمات کم ہوں لیکن معنی بہت زیادہ ہو. اور پھر وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ. اس حدیث میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ میرے ہی ذریعے کیا نبوت کا خاتمہ ہوا ہے. اور ان 6 چیزوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معصوم، یعنی ان سے کوئی خطا، کوئی گناہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں، دعوت کو پہنچانے کے سلسلے میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے. بھول، خطا، غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے. جس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یعنی قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ صاحب یعنی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ رات سے بھٹکے نہیں اور نہ ہی پریشان ہوئے اور نہ ہی دوسرے راستہ اختیار کیے. وما ينطق عن الهوى، اور نہ ہی وہ اپنے سے بولتے ہیں، کچھ بھی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحى، جو ان کے پاس وحی کی جاتی ہے وہ وحی ہی سے بولتے ہیں، دوسری کسی چیز سے نہیں بولتے ہیں. اس کے بعد قیامت والا ہم آپ کو سناتے ہیں کہ قیامت کے دن جو خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. میں قیامت کے دن
آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، یعنی سارے لوگوں کا سردار، اور مجھے کوئی فخر بھی نہیں، اور میرے جھنڈے کے تلے سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ خصوصیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شفاعت عظما، شفاعت کبریٰ، یعنی قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سورج بہت قریب آ جائے گا، میدان محشر میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ اب لوگ آپس میں کہیں گے کتنی پریشانی کا عالم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کسی کے پاس چلا جائے، کوئی سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر جو ہے، یہ جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرے، تو پھر سب مل کر کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے جا کے کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روح پھونکا ہے، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے اللہ کے یہاں کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے دور ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں خود نفسی کے عالم میں ہوں، میں خود پریشان ہوں۔ اور وہ گناہ یاد کریں گے کہ ہم نے پھل کھا لیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا مجھے۔ چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جا کر بھی نوح علیہ السلام کے پاس جا کر یہی جملے دہرائیں گے لوگ، لیکن نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، نفسی نفسی، میں خود اپنا پریشان ہوں، میں کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج کے دن ایسا غضبناک ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی بہت غضبناک ہوں گے، بہت غصے کی حالت میں ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرے، کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ پھر وہاں سے چل کر وہ حوالہ دیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے 3 جھوٹ بولے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں، لیکن وہ اپنا عذر پیش کریں گے۔ چلے جاؤ کس کے پاس؟ موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام اب کہیں گے میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ میں خود پریشان ہوں۔ اب چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق، کتنے رحمتی، اور کتنے لوگوں کے لیے پریشان، اور ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ کتنا عالی ہے، کتنا بلند ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ جتنا وقت تک چاہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، تم جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، اور اشفع تشفع، تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ چیز ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ شفاعت عظما، شفاعت کبریٰ اس کو کہتے ہیں، یعنی بڑی شفاعت، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ایک چیز، اور ایک خصوصیات میں سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر وہ کوثر ہے، نہر اعطانی اللہ من الجنہ، یہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جاری کر دیا ہے، اور اس میں سے جو شخص پانی پی لے گا وہ کبھی بھی وہ پیاس نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی پانی پی لے پیاس نہیں ہوگا۔ اس کے جو سائڈ ہوں گے، دیوار ہوں گی، وہ سب کیا سونے کے ہوں گے، اور اس کا جو نیچے والا حصہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ یاقوت، موتی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ تو یہ سب چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے معجزات اور ان کی خصوصیات کو سمجھنے اور ان کی طرح پھر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.